یہ جو مبینہ خریدار عمر فاروق ظہور صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، ان کا تعلق آپ سے کیا ہے؟ کب سے جانتے ہیں آپ ان کو؟ السلام علیکم آپ کو اور آپ کے ویورز کو اور آپ کی ٹیم کو۔ وہ جو تصاویر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو پر آڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی، وہ ایک ہی تصویر تھی جب وہ اپنے ایک رائل فیملی کے صاحب کے ساتھ آیا تھا پاکستان۔ وہ میرے ساتھ ملنا چاہتا تھا، میرے گھر پہ وہ آیا تھا۔ میرے بیٹے نے وہ تصویر لے کر کے اور اپنے فیس بک پہ رکھی تھی، وہ کہیں سے وائرل ہوئی۔ میرے لیے بہت بڑا پرائیڈ تھا کہ ایک رائل فیملی کا ایک شخص، میں غریب سا آدمی ہوں، مڈل کلاس کا آدمی ہوں، میرے پاس آ رہا تھا۔ اٹ واز اے پرائیڈ فار می۔ وہی ایک تصویر ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو مجھے نہیں پتا، میں تو چونکہ سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں تو اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے۔ نہیں بشیر احمد صاحب، اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ کیا بطور ڈی جی ایف آئی اے آپ اس وقت، کیونکہ بطور ڈی جی ایف آئی اے خدمات سر انجام دے رہے تھے، تو یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا یہ آپ سے بطور ڈی جی ایف آئی اے ملنا چاہتا تھا؟ نہیں، یہ آئے تھے گورنمنٹ آف سندھ کے مہمان تھے، گورنمنٹ آف سندھ کے مہمان تھے، میں چھٹیوں پہ تھا، گورنمنٹ آف سندھ کے مہمان تھے، اور ان کا جو ریکویسٹ تھی جی انٹرپول میں میرا یہ ریکویسٹ بھجوا دے، تو ہم نے وہ ریکویسٹ انٹرپول کو فارورڈ کی تھی۔ یہ اس وجہ سے مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، اور کوئی بات نہیں تھی۔ عمر فاروق ظہور کو آپ پرسنلی جانتے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ نہیں، اب تو خیر جانتا ہوں۔ کل رات کو میں نے اس کا انٹرویو بھی دیکھا ہے، کل رات کو بھی میرا اس کا انٹرویو دیکھا ہوا ہے، اور اب پتہ لگا کہ وہ گھڑی جو ہے وہ اسی کے پاس ہے، اسی نے خریدی ہے 22 کروڑ کی، پتہ نہیں کتنے کروڑ کی۔ نہیں، ذاتی حیثیت میں نہیں جانتے آپ؟ 2 ارب روپے کی گھڑی ہے۔ ذاتی حیثیت میں یہی ہے کہ عمر فاروق ظہور ہے، ایک پاکستانی ہے، نارویجین نیشنل ہے۔ یہ چلو میڈیا میں بعد میں باتیں آتی رہی ہیں، اور میں اس کا انفارچونیٹلی میں اس کا کو اکیوزڈ رہا ہوں، اور اس کو 32 مرتبہ الجٹلی میں نے اس کو الاؤ کیا پاکستان میں مدد کی، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی وہ آتا رہا، میرے بعد بھی وہ آتا رہا، لیکن اب تو یہ گھڑی والا تو بہت بڑا قصہ ہے نا۔ نہیں، لیکن اس پر یہ جو ان کی اہلیہ کے ساتھ تنازع تھا، اس پر ایف آئی اے کی جانب سے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا گیا، کیونکہ ان کی اہلیہ نے 16 ارب کے کیس کے حوالے سے ایک درخواست دی، کابینہ سے منظوری لی گئی، پھر ایف آئی اے کو کہا گیا کہ آپ کیس بنائیں، انٹرپول سے رابطہ ہوا، ریڈ وارنٹ جاری کیا گیا۔ تو یہ سب کچھ ہوا ثناء اللہ عباسی صاحب جس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان سے پہلے بھی، کیونکہ ان سے پہلے آپ تھے، کیا آپ کو بھی پریشرائز کیا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے کہ آپ عمر فاروق ظہور پر کیس بنائیں؟ حضور والا، مجھے کبھی بھی کسی نے پریشرائز نہیں کیا، اور جس طرح بات کر رہے ہیں شہزاد اکبر بعد میں جا کر کے بہت بڑا کوئی چیمپئن بن گیا، میرے زمانے میں وہ چیمپئن نہیں تھا۔ میں مدینے کا فقیر ہوں، اور میرے لیے چیمپئن صرف اور صرف مدینے والی سرکار ہے اور اللہ تعالیٰ ہے، اور قانون ہے، آئین ہے جو پاکستان کا، تو میں اس مطابق کام کرتا تھا۔ مجھے ہمیشہ وہ کہتے ہوتے تھے، مطلب مختلف کاموں کے بارے میں کہتے ہوتے تھے، میں ان کو یہی کہتا تھا کہ یہ لا میں نہیں لکھا ہوا، قانون میں نہیں لکھا ہوا، اس لیے میں نہیں کروں گا۔ تو وہ خود پرائم منسٹر صاحب خود فرماتے ہوتے تھے، خود ہی مجھے حکم دیا کرتے تھے، مریم نواز صاحبہ کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے، یا جو بھی مطلب کی لیڈرشپ تھی، میاں جاگ لطیف صاحب کے لیے، اور شاید خرکار عباسی، مطلب جتنے میں نے نام لیے، خورشید شاہ صاحب، کھوکھر صاحب جو ہیں ہمارے، مصطفیٰ نواز کھوکھر، نفیسہ شاہ، اسفند یار ولی، یہ سارے انہوں نے خود کہے تھے۔ مجھے آج تک شہزاد اکبر میں میرے خیال میں اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ مجھے کہہ سکے۔ بس اللہ تعالیٰ، یہ میرے اللہ کا مجھ پر کرم تھا، میری کوئی اس میں وہ نہیں تھی، میرے اللہ کا مجھ پر کرم۔ اس پرٹیکولر کیس کو لے کے بھی کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی اس وقت جس وقت آپ ڈی جی ایف آئی اے تھے؟ عمر فاروق ظہور کے سے متعلق جو کیس تھا، ایسی کوئی انسٹرکشنز؟ اچھا بشیر میور صاحب، یہ سٹوری تو آپ نے دیکھی ہے، یہ جو ریویلیشنز ہے عمر فاروق ظہور کی، یہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اس کے بقول 28 کروڑ روپیہ ادا کیا گیا اس گھڑی اور ان قیمتی تحائف کا جو عمران خان صاحب کو ملے تھے رائل فیملی کی طرف سے، اور یہ بیچ دیے گئے، مبینہ طور پر عمر فاروق ظہور کو بیچے گئے ہیں۔ اب جس وقت یہ قیمتی تحائف لے جائے گئے پاکستان سے دبئی میں، کیونکہ دبئی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیچے ہیں، تو جب اتنی قیمتی اشیاء جب لے جائی جاتی ہے کسی دوسرے ملک کے اندر، تو وہ سونا ہو، ہیرا ہو، قیمتی نوادرات ہوں،
تو کیا ایئرپورٹ پر کوئی کسٹم حکام کی طرف سے، امیگریشن حکام کی طرف سے نہیں پوچھا گیا ہوگا کہ یہ اتنی بھاری بھرکم مالیت کے یہ تحائف کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں چونکہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ کرائم شروع کرنا پڑے گا کہ یہ چیز بغیر پیسے دیے اور بغیر اپروول کے غیر قانونی طور پہ ایک تو اس خزانے سے اٹھائی گئی. پہلا کرائم یہ ہو گیا جس میں جو بھی کسٹوڈین تھا اس کا بغیر پیسوں کے اور بغیر اپروول کے اس نے یہ چیزیں دے دی. قیمتیں ہیں یا نہیں ہے وہ اس سے سیکشن آف لا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا جو چیز یہ لے جائی گئی وہاں تو اس کا مطلب اسمگلنگ بھی ہوئی. تیسرا پھر مطلب ایک تو میں نے کہا کہ یہ چوری یا جو بھی ہے فراڈ یا جو بھی ہے بغیر پیسے دیے اور آپ نے ایک چیز کو اٹھا لیا وہاں سے، پھر اٹھا لیا اور پھر وہاں پہ اس کو لے گئے تو اس کا اسمگلنگ بھی ہو گئی. پھر فرح صاحبہ چونکہ وہ خود بیچنے کے لیے گئی تھی تو اس کا مطلب لے کر کے بھی وہی گئی ہوں گی تو انہی کے اوپر اسمگلنگ کا پرچہ بنتا ہے. اور جس کسٹوڈین نے کیبنٹ ڈویژن کا توشہ خانہ کا کوئی تو کسٹوڈین ہوگا جس نے حوالے کی ہوگی وہ بھی آئے گا اس زمرے میں. اور پھر اس کے بعد 28 کروڑ روپیہ 7.5 ملین، وہ کہتا ہے 7.5 ملین درہم، 28 کروڑ روپے میں وہ چیز بیچی اور وہ کیش پیسے لیے. وہ پیسے پھر پاکستان آئے ہیں. اس کا یہ کیش اسمگلنگ کا بھی فرح صاحبہ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا وہ پیسے انہوں نے کہاں کیے. آج مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ فرح صاحبہ پہ الزام لگ رہا ہے اور جو فواد چودھری صاحب اور زلفی بخاری صاحب ان کے ڈیفنس میں آ گئے. اور آج انہوں نے اس وقت پریس کانفرنس کی تھی، وہ جو میں چونکہ کراچی کو تو میں دیکھ رہا ہوں پریس کانفرنس میں نے دیکھی ہے، وہ فرما رہے تھے کہ عمر فاروق ظہور اور عمران خان صاحب ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا چل رہا تھا ریولیشن کہ یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہے، انٹرنیشنل ٹھگ ہے. اور انٹرنیشنل ٹھگ کے ساتھ پھر وہ جیو پہ اور آپ کے چینل پہ بھی چل رہی تھی 3 تصویریں، ایک نعیم الحق صاحب کے ساتھ ہے اور ایک عمر ایوب صاحب کے ساتھ ہے اور تیسری فیصل وابڈہ صاحب نے تو کل ہی ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی میرے ساتھ بھی اس نے میٹنگ کی تھی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ میٹنگ کروں اور آج ان کو رات کو پتہ لگا، آل آف اے سڈن ان کو یہ پتہ لگتا کہ یہ سارے چور ہیں، یہ چور ہے. اچھا جب ان کے ساتھ تھا، جب ان سے گھڑی خریدی تو یہ چور نہیں تھا اور پیسے ان سے لے لیے انہوں نے. یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہے نا کہ ابراج گروپ کے عارف نقوی صاحب سے 2 ملین پاؤنڈز لیے گئے تو اس وقت وہ ٹھیک تھا، جب یہ سب ہو گیا تو اس کے بعد وہ بھی ٹھگ ہو گئے. یہاں سے آپ نے یہاں بھی 2 ملین ڈالرز لے لیے، اس کے بعد آپ نے ان کو ٹھگ اور چور ڈکلیئر کر دیا، یہ تو ایک بات ہے. لیکن سر یہ 7.5 ملین درہم ہو یا 28 کروڑ روپے، یہ ایک بڑی ہیفٹی اماؤنٹ ہے. یہ ٹرانزیکشن دبئی حکام یا پاکستانی ٹیکس اتھارٹیز کو رپورٹ کی گئی یا نہیں کی گئی، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سادہ سا سوال ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو ایک عام آدمی تو 7.5 ملین درہم لے کر جیب میں یا بیگ میں 28 کروڑ روپے لے کے تو ٹریول نہیں کر سکتا. یہی تو میں آپ کو عرض کروں، یہ تو کیش اسمگلنگ ہو گئی نا، یہ کیش اسمگلنگ میں آئے گا نا کہ وہاں سے کیش اٹھایا 75 ملین 7.5 ملین یا 28 کروڑ روپے اور وہ اٹھا کر کے پاکستان آ گئی. دس از کیش اسمگلنگ. یہاں سے جو سامان لے گیا وہ بھی اسمگلنگ کیا، جو وہاں سے پروسیڈز لائے وہ بھی اسمگلنگ، یعنی منی لانڈرنگ ہے سیدھی. پھر یہ جناب سیدھی منی لانڈرنگ کے ساتھ اسمگلنگ بھی ہے. بھجن 2 اسمگل ہوئے نا چیز، ایک گئی بھی اسمگلنگ کے تھرو، آئی بھی اسمگلنگ کے تھرو، دو انسیڈنٹس ہو گئے، 2 پرچے ہو گئے یہ اسمگلنگ کے. پھر دوسرا ایک میں گئی ہے گھڑی، دوسرے میں گیا ہے پیسے آئے ہیں تو اس کے 2 الگ الگ پرچے ہوں گے فرح صاحبہ پہ. اچھا پھر اس کے بعد تیسرا جو میں یہاں پر عمران خان صاحب نے کیا ہے مس ڈکلیریشن ان انکم ٹیکس اتھارٹیز، بیچا ہے 28 کروڑ کا اور بتایا ہے کچھ اور 5 کروڑ 80 لاکھ. گرین ٹیکس کیا ہے کم، ایویڈ کیا ہے ٹیکس. 2019 کے اندر جو ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے اس میں اپنی انکم 5 کروڑ 80 لاکھ بتائی ہے. اور رپورٹڈلی جو تحائف دبئی میں بیچے گئے کل مالیت، یہ تو صرف 28 کروڑ کا ایک تحفہ ہے یا گھڑی ہے نا، جو کل مالیت ہے رائل فیملی سے ملنے والے تحائف کی جو وہاں بیچے گئے وہ 44 کروڑ بتائی جاتی ہے. یعنی جو انکم بتائی گئی وہ 5 کروڑ 80 لاکھ ہے، 44 کروڑ بیچا گیا تو یعنی 39 کروڑ کا ایک ڈیفرنس ہے. بتایا 5 کروڑ 80 لاکھ جا رہا ہے لیکن 39 کروڑ چھپایا گیا ہے. یہ کنسیلمنٹ آف ٹیکس ہے.
کنسیلمنٹ آف فیکٹس بھی ہے، ایویژن آف ٹیکس بھی ہے۔ تیسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بڑی سمپل بات ہے، انہوں نے ایک رسید وہاں پہ جمع شاید کروائی، آج اعزاز سید کی رپورٹ چل رہی تھی جیو پہ، جس میں اس نے اعزاز سید صاحب نے یہ دکھایا کہ یہ اس دکان کی ہے یہ رسید، جو انہوں نے کہیں سے عاد کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم نے بیچا تھا۔ اور ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے وہ جو حنیف عباسی صاحب کے کیس میں انہوں نے جو منی ٹریل دی تھی، اس میں